السلام علیکم پیارے ناظرین، اسلامک چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم اپنے ایمان کی خوبصورتی اور گہرائی کو دریافت کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ اخلاص کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ اور اس کا وظیفہ بیان کریں گے۔ سورہ اخلاص، جسے اخلاص یا پاکیزگی بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی 112ویں سورت ہے۔ یہ ایک مختصر مگر طاقتور سورت ہے جس میں صرف 4 آیات ہے۔ اس کی مختصری کے باوجود اس کا اسلام میں بہت زیادہ مقام ہے۔ اسلامک چینل کے دوستو، آئیے کچھ حدیثیں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص وہ مبارک صورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارک کے فضائل بے شمار ہے۔ اس کا اصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ کرنے کی ہے۔ ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ سورہ مبارک کی فضیلت معلوم ہونے کے ہمیں کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائے، اور توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے۔ آئیے اس اسلامک چینل کے دوستو، اب ہم کچھ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان اور پختہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا، اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں جن کو اگر کوئی ایمان کی حالات میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا، اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ نمبر 1، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 2، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے۔ اور نمبر 3، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں کوئی ایک کام کرے، فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسلامک چینل کے دوستو، سورہ اخلاص پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرطیہ وہ 4 خصلتوں سے بچے: حرمت والا خون بہانے سے، اور حرام مال کھانے سے، اور زناکاری سے، اور ناجائز مشروبات سے۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ دن بھر میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کیا، جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھے گا، اگر یہ اس پر قرض ہو، یعنی قرض معاف نہ ہو۔ اگر کسی بندے پہ قرض ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے قرض ادا کرے۔ قرض کی معافی نہیں ہے، اور تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے قرض لیا ہے تو وہ اپنا سب سے پہلے قرض ادا کر لے، کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے قرض لیا ہے تو اللہ انہیں بھی قرض دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ جس نے 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ سے خرید لی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی کتنے فضائل اور درجات ہیں اور نیکیاں ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے سے کتنے سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ اخلاص پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم آپ کو ایک صحابی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا
کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبریل نے فرمایا، یہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالات میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سورہ اخلاص کی آپ دیکھیں کتنی برکتیں ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریے میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنے قرات کو قل هو اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کو ایسا کیوں کرتا ہے؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھ تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں رحمان عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے خبر دے دو کہ اللہ جل جلالہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت جبریل عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھی، یہ سورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ اخلاص کی کثرت تلاوت کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اب ہم آپ کو سورہ اخلاص کی وظائف بیان فرماتے ہیں جس کے کرنے سے آپ کی زندگی میں برکت اور سکون آئے گا۔ پیارے اسلامک چینل کے دوستو، سورہ اخلاص نماز فجر کے بعد سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھے تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک اور وظیفہ ہے کہ سورہ اخلاص کو روز کا معمول بنا لیا جائے، روزانہ کم سے کم 3 بار اس سورت کو پڑھے۔ مشکلات میں آسانی کے لیے کسی بھی مشکل یا پریشانی کے وقت سورہ اخلاص کو 101 بار پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی 1/3 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس سورت کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ دیتا ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں اللہ کی وحدانیت اور خالص عقیدے کی تعلیم دیتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے نہ صرف ہمیں دنیاوی فائدہ ملتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ پیارے اسلامک چینل کے دوستو، ہمیں اس مبارک سورت کو اپنے روزمرہ کی عبادت کا حصہ بنانا چاہیے۔ اسے اپنے دل سے پڑھے اور اللہ کی قربت حاصل کرے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو مزید اسلامی ویڈیوز ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔